بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور تم اپنے مال سفہا کے حوالے نہ کرو، اور تم اپنے وہ مال سفہا کے حوالے نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مائے زندگی بنایا ہے، اور ان کو کھلاتے رہو اس میں سے، اور ان کو پہناتے رہو، اور اسی میں سے ان کو کھلاتے بھی رہو اور ان کو پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ جب جب وہ مال کا مطالبہ کریں تو تم ان سے ایک عمدہ بات کہہ دو کہ یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، جب تم اس قابل ہو جاؤ گے سب تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ سفہا، صفحہ صفی کی جمع ہے، اور اس کے مقابلے میں یہاں دوسرا جملہ آئے گا بلاغت کا، حتیٰ اذا بلغوا النکاح وابتلوا الیتامى حتیٰ اذا بلغوا النکاح۔ اس صفحہ کے مقابلے میں اس والی آیت کریمہ میں لفظ رشد آ رہا ہے، اس رشد کے مقابلے میں صفحہ آیا ہے۔ کس کو حوالے نہ کرو؟ اس سے پہلے آیت کریمہ گزر چکی ہے، یہ حکم چوتھا حکم ہے۔ اس سے پہلے 3 حکم گزر چکے ہیں۔ پہلا حکم تھا یتیم کے مال کے سلسلے میں، یتیم کے مال کی حفاظت اس کے ولی کے ذمے ہے، اس وقت تک جب تک کب تک اس کے مال کی حفاظت کی جائے، یہاں یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کب ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو یتیم پر ظلم ہو رہا تھا، یعنی لوگ اس کے مال کو کھا جاتے تھے یا اس کے اچھے مال سے اپنے خراب مال کو خراب مال کے ذریعے بدل دیتے تھے، ان لوگوں کو اس سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو۔ تو یتیموں کے مال دینے تو ہیں، اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ مال ان کے حوالے کب کیے جائے، کب ان کو دیا جائے۔ اس سے پہلے حکم تھا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ اس طرح کرنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے تو کرنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کب ان کے حوالے کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي،
یہ اس حکم کو بھی بیان کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں تمام عام لفظ ہے، ایک ہی ساتھ مخصوص نہیں، صرف یتیم ہی نہیں بلکہ جتنے اور بھی ایسے حضرات ہیں ان میں بچے ہیں، وہ اپنے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے یتیم ہوں، اسی طریقے سے اپنی عورتیں ہوں یا کوئی دوسری تمہاری ماتحتی میں عورتیں ہوں، عام لفظ ہے، عام لفظ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور تم سفہا کو اپنے مال ان کے حوالے مت کرو۔ یہ مال بے قدری کی چیز نہیں ہے، یہ مال قدردانی کی چیز ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ میں حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ یہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یہ مال بے قدری والی چیز نہیں ہے، اس کی بھی قدر کرو، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے حوالے کیا، جو تمہارا مائع زندگی اللہ نے بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کا سرمایہ بنایا ہوا ہے، تو اس کی تم بے قدری بھی مت کرو کہ وہ ایسے لوگوں کو دے دو کہ جو ادھر سے ادھر اڑا دیں اور پھر جا کر کے فقیر ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر تم نے ایسے ناسمجھ بچوں کے حوالے کر دیا تو وہ اس کو یوں اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، ابھی ان کو اندر انتظامی صلاحیت نہیں، ابھی ان کو اتنا شعور نہیں، اور وہ بے شعوری اور لاشعوری میں وہ اتنے بڑے ایسے جگہ خرچ کر ڈالیں گے، پھر آگے چل کر کے ان کا وہ مال ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، جو کہ آگے آنے والی زندگی میں بہت کام آنے والا ہے۔ اسی پر انسان کی زندگی کا دار و مدار رکھا ہوا ہے، تو اس مال کی بے قدری نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا حکم یہی ہے کہ مال بے قدری کی چیز نہیں بلکہ قدردانی کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ کم و بیشی کی بات علیحدہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے مائع زندگی بنایا ہے، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے پہننے اوڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور تم اس کو یوں ہی ضائع کر دو؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اب اس میں یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، عام مال کو حوالے کر کے اور ان کا محتاج مت بنو۔ یہی حکم ہے یتیم کو دینے کے سلسلے میں، یہی حکم ہے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے دینے کے سلسلے۔ اپنے بچوں کے نام سارا کا سارا مال کر دو اور ہاتھ پیر کھول کر کے بیٹھ جاؤ، اور ان بچوں کے اندر اتنی انتظامی صلاحیت نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ اس کو کہاں اور کس طریقے سے خرچ کریں، تو ظاہر ہے یہ صورتحال نہایت ناقص درجے کی ہے اور نہایت انسان کے لیے تکلیف دہ۔ آگے چل کر کے اس کی مضرت اس کے سامنے آئے گی تو وہ افسوس کرے گا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ سے وہ چیز نکل چکی ہوگی۔ تو اس وجہ سے قرآن کا یہ حکم، یہی تفسیر کہ اس آیت کریمہ کا حکم ہے کہ اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے مائع زندگی بنایا ہے وہ ان کے حوالے نہ کرو، جن کے اندر انتظامی صلاحیت نہیں ہے یا جن کے اندر اتنا شعور بیدار نہیں ہوا ہے جو صحیح طریقے سے اس کو خرچ کر سکیں اور اس کا صحیح انتظام کر سکیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے حوالے مال نہیں کرنا ہے، چاہے وہ اپنے بچے ہوں، چاہے وہ دوسروں کے ہوں، چاہے وہ اپنی عورتیں ہوں، چاہے کسی مال چاہے اپنا ہو چاہے دوسرے کا ہو، یہ بھی ہے، چاہے مال ان کا ہو چاہے ان کے اولیاء کا ہو، مال کسی کا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے کرنے کے لیے یہی صورت ہے، جب تک نابالغ ہیں تب تک تو دینا ہی نہیں کسی صورت میں۔ جب وہ بلاغت کو پہنچ جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، جو ایک روایت کے مطابق مرد کے لیے 18 سال ہے اور لڑکی عورت کے لیے 17 سال کی عمر ہے، اور بعض علماء کا قول جو کہ مفتہ بھی ہے دونوں کے لیے 15 سال ہے۔ 15 سال کی عمر بلاغت کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے۔ اس جوانی کی عمر کے بعد اب حکم ہے، اب ان کے اندر شعور بیدار ہو گیا ہے تو مال ان کے حوالے کرو۔ ابھی اگر ان کے اندر رشد پیدا نہیں ہوا، یہ لفظ رشد آگے آ رہا ہے، جب ہم ان دونوں آیتوں کو دونوں حکموں کو صحیح سمجھیں گے تبھی جا کر کے معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ تو جو رشد کا جب رشد کی عمر کو پہنچ جائے گا اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ان کے شعور کو اور ان کی سمجھداری کو جانچنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی آزمائش کرتے رہو، آزمائش کرتے رہو، سودے سلوک منگاتے رہو۔
ان کو بھیجتے رہو۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علامہ طبری نے بیان فرمائی کہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے، لیکن آگے چل کر کے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ رجحان چونکہ یتیم کے حقوق کا چل رہا ہے، اس لیے رجحان اسی طرف ہے۔ تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں جو تمہارے پاس ان کا مال ہے اس میں سے ان کے لیے ان میں سے کھانے خرچے کا انتظام کرتے رہو، وَارْزُقُوهُمْ اسی مال میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو، ان کو پہناتے اڑاتے رہو۔ اور اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کریں، اپنے مال کا وہ تم سے مطالبہ کریں کہ ہمارے نام کر دو، وہ تمہاری عورتیں تم سے مطالبہ کریں یہ مال ہمارے حوالے کر دو، تمہارے بچے تمہارے سے مطالبہ کریں کہ یہ مال ہمارے حوالے کر دو، یا جو یتیم تمہاری ماتحتی میں ہے اور وہ بھی تم سے مطالبہ کرے، چونکہ اس کا مطالبہ تو کرے گا، تو کبھی غصے میں آ کر کے ان کے حوالے نہ کر دو، بلکہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو معقول بات بتاؤ کہ ارے تمہارے لیے ہی ہے، ہم تمہارے فائدے کے لیے تمہیں نہیں دے رہے ہیں، جب تم اس قابل ہو جاؤ گے تمہارے حوالے کر دیں گے، ہے تو تمہارا ہی ہے، آج یہ ہمارے پاس ہے کل کو تمہارا ہی ہے، تمہارے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے، تمہارے ہی سلسلے میں چل رہا ہے، آگے چل کر کے تم اس کے مالک بھی ہو جاؤ گے، جب تمہارے اندر اتنا شعور بیدار ہو جائے گا، تمہارے اندر ہم دیکھیں گے تمہاری انتظامی صلاحیت درست ہو گئی ہے اور تم انتظامات کو درست طریقے سے چلا سکتے ہو، تم تمہارے حوالے کر دیں۔ یہ بات ان سے کہتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مطالبہ تو کرے گا، انسانی فطرت ہے، اور انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اعتبار سے خرچ کرے، لیکن اگر اس کے اندر شعور نہیں ہے تو لاشعوری میں وہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، یا آگے چل کر کے وہ سارا کا سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو آیت کریمہ نے گویا یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی مال تم مال کے مالک ہو اس کا پورا انتظام تمہاری ذمہ داری، اور اگر کوئی ناسمجھی میں تم سے مطالبہ کرے اور اس کے اندر انتظامی صلاحیت نہیں تو بالکل حوالے نہیں کرنا ہے۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں یتیم بھی شامل۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس مال کے سلسلے میں جو مال کسب کر کے جمع کیا جائے اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو رکھا جائے، وہ پورا کا پورا کلی طور پر معیوب اور بری بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہو جائے، مارا جائے، فہو شہید، وہ شہید، ایسے ہی اس کو شہادت کے درجے کا پورا ثواب ملے گا، جیسے شہید کو ثواب ملتا ہے ایسے ہی شہادت کا ثواب ملے گا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے۔ جس طریقے سے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو شہید ہے، اسی طریقے سے مال کی حفاظت کرتا ہوا اور مال کی حفاظت کے سلسلے میں وہ قتل ہو جائے تو بھی شہید ہے۔ اگر مال جمع کرنا اور مال کو کسب کرنا، اکٹھا کرنا حرام ناجائز ہی ہوتا شریعت اسلامیہ میں کلی طور پر، تو اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملتا، اس کو شہادت والا ثواب نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس کو مشکات شریف میں صاحب مشکات نے نقل فرمایا ہے کہ اگر مال تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس موجود ہے اور مال موجود ہے لیکن اللہ کا خوف اور تقوی بھی ہے تو یہ مال تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ دوسری روایت، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، کیا ہی عمدہ ہے، پاکیزہ وہ مال جو ایک صالح آدمی کی اختیار میں ہے۔ اگر ایک صالح نیک آدمی ہے اور اس کے پاس وہ مال ہے، وہ مال بھی پاکیزہ مال ہے، تو دونوں میں کیا عمدگی ہے، تو عمدہ چیز ہے۔ اس لیے مال بری چیز نہیں ہے، مال خراب نہیں ہے، مال تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظیمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی پر انسانی زندگی کا مدار رکھ دیا ہے، اس کے حصول کی کوشش کو فرض قرار دیا ہے۔ اب جو علماء کرام اس کی برائی کرتے ہیں، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، جیسا کہ پچھلے واقعات میں حضرات صوفیہ کے یہاں اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں،
ان کا یہ قول اس سلسلے میں ہے کہ جو شخص کے پاس مال ہے وہ اس کو گناہوں میں خرچ کر کے اپنی آخرت برباد کر لے. مال حلال ذریعے سے کمایا اور حلال ذریعے سے کما کر کے گناہوں میں خرچ کر رہا ہے, تو گناہوں میں خرچ کرنا یہ اس کے لیے وبال عذاب ہے, یہ تو اس کے لیے تباہی اور بربادی لانے والا ہے. اگر ایسا مال ہے, ایسے مال کے سلسلے میں حضرات صوفیہ کے یہاں اس مال کو برا کہا جاتا ہے, اور اس مال کے سلسلے کی کوششیں جو ہوتی ہیں اس کی برائی کی جاتی ہے, چونکہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے آگے چل کر کے وبال بننے والا ہے. کمایا حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو ضائع کر رہا ہے, کہاں گناہوں کے کام میں خرچ کر رہا, تو یہ مال ضائع ہو رہا ہے اور یہ اس کے لیے وبال بن رہا ہے. قیامت کے دن اس کے عذاب میں یہ مبتلا کیا جائے گا, عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال سے, اسی صورتحال کے لیے جو کچھ بھی اس حضرات صوفیہ اور علماء کرام سے جو مال کی برائیاں منقول ہیں وہ اس سلسلے کی, اور اگر یہ صورت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اللہ جل شانہ کا خوف اور خشیت ہے تو وہ مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس مال کو کسب کرنا یعنی کمانا اور پھر اس کا جمع کرنا دونوں معیوب نہیں ہے, اس کا اکٹھا کرنا دونوں معیوب نہیں ہے, جبکہ اللہ جل شانہ کی خشیت اور تقوی کے ساتھ. تو صورتحال یہ رہے گی, جب صورتحال یہ ہو تو ظاہر ہے وہ مال ضائع نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے, انہی ارشادات کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے. حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں جو پچھلی زندگی میں تھا تو لوگ تھوڑا بہت کماتے تھے اور تھوڑا بہت کما کے اپنی زندگی گزارنے کے برابر, خرچ کرنے کے برابر کما لیتے تھے, اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تاکہ آخرت کے اندر زیادہ مال کا حساب دینے سے بچ جائیں اور اپنی قناعت کے ساتھ میں اپنی زندگی گزر جائے. تو یہ تو بات جو تھی تو پیچھے گزر چکی, یہ ہمارے اکابرین نے کر دی. آج کے زمانے میں حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ اپنے زمانے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں, مال کے سلسلے میں فیما مزہ یکرہ جو گزر گیا اس میں اس زمانے میں اس کو ناپسند سمجھا جاتا تھا اور مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا, نامناسب خیال کیا جاتا تھا مال کو اکٹھا کرنا اور مال کی زیادہ طرف توجہ دینا. فَأَمَّا الْيَوْمِ پر آج کے دن, آج کے حالات میں, آج کے ماحول میں فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ یہ مومن کی ڈھال ہے, یہ مومن کی ڈھال ہے. اگر یہ مال نہ ہو تو اب زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے, یہاں تک آ چکا ہے, دینداری کا رجحان اتنا کم ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان میں, اور آج کے ماحول میں اتنا زیادہ دنیا کی رغبت بڑھ گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ذرا سا مال کے سلسلے میں, یا مال تو چھوڑ دیجئے, قناعت بھی چھوڑ دیجئے, اس سے آگے ہٹ کر کے اگر تھوڑا بہت زینت اور آرائش کے لیے جو مال ہوتا اس میں بھی اگر کمی واقع ہو جائے تو لوگ اپنے دین کو بیچ دیں, اپنے دین کو خیر بات کہہ دیں. صورتحال اتنی خراب ہو گئی. ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا؟ ایسی صورت میں صورتحال یہ ہے, جب صورتحال یہ ہو تو پھر مال کا جائز طریقے سے کمانا اور اس کا جمع کرنا معیوب نہیں رہے گا. آج کے زمانے میں مال کا حاصل کرنا جائز طریقے سے اور اس کا جمع کرنا دونوں ہی لازمی. اگر نہیں ہوگا تو یہ اپنا دین سب سے پہلے بیچے گا, سب سے پہلے اپنے دین کو خرچ کرے گا. آج کے زمانے کے اعتبار سے تو مال کے سلسلے میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی بے قدری بھی نہ ہو, جو اس کا منشا ہے, جو اس کا مقصد ہے وہ پورا. اگر دنیا کا یہ مال تمہارے پاس رہے گا تو تم دین میں بھی لگے رہو گے, اگر مال نہیں ہوگا تو دین بھی جائے گا, تم بھی گئے. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے. تو ایسے زمانے میں علماء اور فقہا یہی کہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کریمہ اسی سلسلے میں ہے کہ تمہارے پاس ایک زمانہ آ جائے گا کہ اس زمانے میں لا ينفع فیہ الا الدینار ولا الدرہم, کہ دینار اور درہم کے بغیر تمہاری زندگی ایک قدم نہیں چل سکے, تم دین کا کام بھی نہیں کر سکو گے, دنیا کا کام بھی تمہارا درہم اور دنانیر کے بغیر نہیں چلے گا, یعنی بغیر مال کے کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ آج جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا زمانہ تھا, اور اب کا زمانہ تو تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے.
اس زمانے کی بات ہو رہی. اور یہاں صورتحال اب اتنی مخدوش ہو گئی ہے کہ یہاں ذرا ذرا سی بات پر لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر اپنی شریعت اور اپنا دین بیچ دیتے ہیں. صورتحال اتنی جب ناقص ہو جائے تو کیا صورتحال, کیا اختیار کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں اب کہا جائے گا دنیا چھوڑ دو, اس سے ہم کہیں گے دنیا چھوڑ دو, وہ سارا ایمان چھوڑ کر کے نکل جائے گا. دنیا تو چھوڑے گا نہیں, البتہ دین چھوڑ کر کے باہر ہو جائے گا. تو ہمیں اس کا دین برقرار رکھنے کے لیے, اس کے دین کو باقی رکھنے کے لیے, ایسے ہی حضرات کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, ایسی تنگ دستی ممکن ہے اس کو کفر تک لے جائے. اگر آج کی تنگ دستی مومن کو کافر بنا دے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فقر سے لوگوں کو بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, ایسا فقر مت اختیار کرو جو تمہیں کفر تک پہنچا دے. تو آج کے زمانے کا جو یہ صورتحال ہے, اگر کسی شخص کے پاس مال نہ ہو تو کافر ہو جائے گا. کتنے لوگ روزانہ اپنا دین بیچ رہے ہیں. قادیانی لوگ جب اپنے علاقوں میں پہنچتے ہیں اور وہ اپنی طرف جب بلاتے ہیں تو ان کو خوب فراوانی کے ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کے تمام کے تمام دنیا بھر کے کاروبار بھی کرا دیتے. وہ اپنا ایمان بیچ کر کے قادیانی کو اپنا نبی مان لیتا ہے, اس کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے. کتنے سارے گاؤں ایسے, پوری کی پوری سیتاپور علاقے میں ایک پوری بستی قادیانی ہو گئی, پوری بستی. یہ قادیانی پہنچا, دیکھا پڑھے لکھے تو لوگ ہوتے نہیں ہیں دیہات میں زیادہ تر, اور اس نے اپنی کوششیں کی اور اپنی کوشش کے ذریعے سے ان ساری بستی والوں کو قادیانی بنا دیا. اور ہر گھر والے کو 3,000 روپے مہینہ مقرر کر دیا. آرام سے غذا مل رہی ہے, کھانا مل رہا ہے, دولت مل رہی ہے, قادیانی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب ان میں سے تم کسی سے پوچھو, ارے ہم تو باغوں میں گئے, ہم نے اپنے باغات میں جا کے دیکھا, وہاں دیکھا کہ وہاں سے جو پتے, ہم نے جو بھی پتا اٹھایا اس پتے بھی لکھا تھا کہ قادیانی غلام احمد, مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ, کہ وہ اللہ کا رسول ہو گیا. اس کے پتوں میں لکھا تھا, ہم نے یہ بات دیکھی. اب یہ بات کہاں سے کہنے لگا کہ وہ پتوں میں نظر آ رہی تھی, واقعی لکھا تھا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن جب ذہن بدلتا ہے, جب انسان کا دل بدلتا ہے تو ساری صورتیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ صورتحال چل رہی ہے. ہم اس کی پوری دنیا چھڑا کر کے اس کو دین میں نہیں لا سکتے. اس کی دنیا کے ساتھ اس کو دین میں لاؤ. اس کا دین برقرار رکھنے کے لیے, اس کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کی ذہنی طور پر بھی تربیت کی جائے, اور اس کو ویسے بھی ظاہری طور پر بھی اگر اس کی ضروریات ہیں اس کی بھی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی جائے. یہ ہم تمام مسلمانوں کی, اور بالخصوص وہ حضرات جو مصلحین ہوں, جن کے اندر اصلاح کی فکر ہو, ان کے لیے یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے. مزاجات کے اعتبار سے کیسے ان کا ایمان برقرار رہے, ہمیں اس کی فکر کرنی. ان کا ایمان برقرار رہے, وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں, کم سے کم اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ ایمان ہو ان کے دل میں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیشہ کا جہنم کفر کے اوپر ہے وہ تو نہ ہو, تو ان کا ایمان بچ جائے. ان کے ایمان بچانے کی فکر ہم اور آپ نہیں کریں گے, اور مسلمان نہیں کریں گے تو دوسرا کرے گا. ایسے اگر سارے علاقے اسی طرح چلتا رہا سلسلہ تو سارے کے سارے یہ سب مسلمان ہیں. جو بھی اپنا دین و ایمان بیچ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. پوری بستیاں جو اسلام سے پھر رہی, کیوں پھر رہی ہیں؟ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف ظاہری طور پر ہم ان سے جمع خرچ نہیں, بلکہ حضرات صحابہ کرام کا نمونہ بھی ہم پیش کرائیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم ان کی مدد اور ان کا تعاون کریں. اگر وہ ضرورت مند ہیں تو وہ ہمارے قریب آئیں گے. جب ہمارے قریب آئیں گے تو ہماری بات سنیں گے, پھر ہم ان کو اپنی باتیں اور قرآن و احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ان کے اندر جاگوزی ہو جائیں گے تو ان کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا. ان جذبات کو پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ کوششیں کرنی پڑیں گی. اس لیے صورتحال یہ ہے آج کے زمانے میں. حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ جو چل رہا ہے, اس زمانے آج جو اتنا جو کچھ مال و متاع ہے, اگر یہ نہ رہے انسان کے پاس تو انسان جو چیز سب سے پہلے خرچ کرے گا وہ اس کا اپنا دین ہوگا. ان احتاج کان اول من یبذل دینہ, جس شخص کے پاس ضرورت پیش آ جائے اور اس ضرورت میں اس کے پاس مال نہ ہو تو اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کو سب سے پہلے بیچے گا وہ اس کا دین. سب سے پہلے بیچنے کے لیے وہ اپنے دین کو خرچ کرے گا. آج کی صورتحال بالکل ہو ویسی ہی ہے.
ایسی صورتحال میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم دنیا چھوڑو، نہیں، دنیا کو حاصل کرو لیکن اس میں لگا کر کے آخرت کے لیے کرنا، تو آخرت کے لیے ہے، کیسے کرنا ہے ہم اس کی بھی ترکیب ہوتا، اس کے بھی طریقے بتائے جائیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے مائے زندگی بنا کے رکھا ہے، اس لیے اس کی بے قدری نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، یہ چوتھا حکم سورہ نساء کا ہے کہ اموال جو کچھ تم جن کی ذمہ داری یا جو تمہاری ماتحتی میں ہیں ان کو ذمہ داری کے ساتھ اور انتظام و انصرام کے ساتھ ان کو خرچ کرنا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں وہ مال مت دو جو اس کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں یا وہ اس کا انتظام میں گڑبڑی کر سکتے ہیں اور آگے چل کر کے ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال ضائع ہو جائے، پورا کا پورا خرچ ہو جائے، آگے وہ خالی ہاتھ ہو جائے، پھر ان کو اپنا دین اور اپنا ایمان تج دینا پڑے اور بیچ دینا پڑے۔ ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دو۔ اسی وجہ سے قرآن نے حکم دیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم سفہا کو اپنے وہ مال ان کے حوالے مت کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے مائے زندگی بنایا ہے۔ ہاں، اس میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو اتنا جتنا ان کی ضرورت ہے، جیسا ان کو ضرورت ہے ان کو پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انسانی فطرت ہے، تقاضا تو کرے گی، اس لیے تم ان سے ایک معقول بات کہہ دیا کرو کہ ہے تو تمہارا ہی، ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ابھی نہیں کچھ دن کے بعد تمہارے حوالے کر دیں گے۔ جب تمہارے اندر یہ شعور والی زندگی آ جائے گی، رشد والی زندگی آ جائے گی، انتظام و انصرام صحیح ہوگا تو یہ مال تمہارا ہی ہے، ہمارا تھوڑی۔ اور ہماری جو اولادیں، ہم اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی یہ مال جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم تمہیں کھلا بلا رہے ہیں، یہ ہے تو تمہارے ہی لیے، اس کا انتظام و انصرام ہم کر رہے ہیں اور ہم تو چھوڑ کے ویسے بھی چلے جائیں گے، ہے تو تمہارا ہی ہے۔ ہماری ازواج ہیں، ہم ان کو بھی یہی بات ہے کہ ہے تو سب تمہارا ہی ہے، ہمارا کیا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے، ہماری کوششیں محنتیں سب اسی لیے ہیں، سب تمہارے اوپر ہی خرچ کرنا ہے۔ تو یہ پتہ آیت کریمہ نے دیا کہ اگر ناسمجھی باقی ہو، چاہے وہ عورتوں میں ہو چاہے بچوں میں، اگر وہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، انتظام و انصرام کر سکتے ہیں، ان کے بعد ان کے حوالے کر دو۔ اب جب اگلی آیت کریمہ پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی تب یہ والا حکم بھی پوری طرح سمجھ میں آئے گا۔ وہ کون سی عمر ہے، کتنی عمر میں دینا ہے ہم کو، سفہا کی عمر کتنی رہے گی اور اس کے آگے چل کر کے رشد والی عمر کتنی ہے، اس درمیان میں کتنا مال ان کے حوالے کرنا ہے، کیسے ان کی آزمائش کرنی ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے آزمائش کیا کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، اور کب ان کا مال ان کے حوالے کر دینا ہے، اور کس صورت میں اگر وہ اسی حال میں رہے تو ان کا مال ان کے حوالے کر ہی دینا ہے ہر حال میں، وہ کون سی شکل ہے وہ اگلی آیت کریمہ طے کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔